السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ عقیدت اور محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہجرت پر بات ہو رہی تھی اور تقریباً 4 یا 5 کلاسز کے اندر ہجرت ہی پر بات ہوئی ہے۔ آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہفتے والے دن سے جو ہجرت پر بات ہوئی ہے، ہفتے کی کلاس سنڈے کو ہوئی تھی، تو سنڈے کی 2 کلاسز اور پھر منڈے کی کلاس اور ٹیوزڈے کی کلاس اور کل ویڈنسڈے کی کلاس، تو یہ 5 کلاس ہوئی ہیں صرف ہجرت پر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کو کتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ تفصیلی کورس نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 مہینے کا کورس ہے، اور ان 2 مہینوں میں سے یعنی کہ 2 مہینے کا اگر حساب لگائیں تو 60 دن بنتے ہیں، جس میں سے 30 سبق ہمارے کل مکمل ہو گئے۔ آج یہ ہمارا 31واں درس ہے، تو اس 31ویں درس میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو 30 درسوں کے اندر اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک بات پوری ہو گئی، ہجرت بھی پوری ہو گئی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی ہے، ہجرت سے پہلے 40 سال نبوت کے اور پھر 13 سال مکی زندگی۔ تو ہم نے صرف 30 درسوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی بیان کر دی۔ اب 30 درس بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے تقریباً 10 سال بچے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والے جو 10 سال ہیں اس کو کس قدر تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور کتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے واضح کر دوں کہ آنے والے جو سبق ہیں وہ 30 نہیں ہیں، وہ یقیناً زیادہ ہوں گے۔ کتنے زیادہ ہوں گے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، 5 7 10 ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30 40 سبق ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی ہوگی، اور ان 10 سالوں کو میں ان 30 40 دروس کے اندر مکمل کروں گا، کیونکہ اس کے اندر وضاحت بہت ہے، ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہے، مسائل بہت ہیں، معاملات بہت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر ایک کے بعد ایک جنگی میدان کے اندر گزرتی ہے۔ بدر آتا ہے، پھر احد آتا ہے، اور اس کے بعد بہت لمبا چوڑا خندق اور خیبر تک کا معاملہ چلا جاتا ہے، تبوک تک کا معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ فی الحال بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑی تھی۔ دیکھیے، گزشتہ نشست میں ہجرت پر بات مکمل ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کس طریقے سے اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ ہجرت سے ہی ہوتا ہے۔ ہجرت یہ اتنی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہی ہے کہ میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے لوگوں کو اردو مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں مکتب میں پڑھنے والے بچے، ان کو میں باقاعدہ یہ نام یاد کرواتا ہوں۔ کبھی کبھی ان کے ماں باپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ نے بچوں کو نام بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کہتے بتائیں، ہمیں خود نہیں پتا۔ تو پھر میں بچوں کو نام یاد کرواتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بچوں گھر جا کر کے اپنے والدین کو بھی یہ نام یاد کرواؤ۔ تو بھائی اردو مہینوں کے بھی نام یاد رکھو، کیونکہ یہ اسی سے ہماری ساری عبادتیں وابستہ ہیں۔ حج ہو، رمضان ہو، عید الاضحیٰ یعنی کہ قربانی ہو، کچھ بھی ہو، پورے سال کی جو عبادتیں، زکوٰۃ کا حساب تک بھی سب اسی سے لگتا ہے، تو لہٰذا اس کو یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس سے جو ہمارا حساب چلتا ہے یعنی کہ ہجری کیلنڈر سے، تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تاریخ لکھنا شروع کر دو۔ لیکن علماء کی رائے، اس پر زیادہ علماء کی رائے نہیں ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب 17 ہجری ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنروں کو خطوط بھیجتے تھے، فرامین بھیجتے تھے، تو ان فرامین پر مہر نہیں ہوتی تھی، مہر کہہ رہا ہوں تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی جانب سے یہ بات آئی کہ جب آپ فرامین بھیجتے ہیں تو اس پر تاریخ نہیں ہوتی، تو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا فرمان پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا ہے۔
تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں فرق کرنا بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن بھی اتنی زیادہ ترقی والی نہیں تھی، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، کوئی جلدی پہنچ گیا، کوئی بعد میں پہنچ گیا، کوئی سفر میں بیمار ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو بڑی دشواریاں ہوتی تھیں اور تابعین حضرات کو بھی بڑی دشواریاں ہوتی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹی بنائی، مشورہ کیا مدینہ کے اندر کہ بھائی تاریخ کا کیلنڈر کو جس طریقے سے ترتیب دینی ہے اور شروع کرنا ہے تو کس چیز سے شروع کیا جائے؟ تو بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کو شروع کیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی آپ کی پیدائش سے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو عیسائی بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، دیکھیں 25 دسمبر کہتے ہیں یہ لوگ کہ 25 دسمبر کو یہ پیدا ہوئے اور جنوری سے پہلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کہنا کہ پیدائش سے، نبی کی پیدائش سے ان لوگوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا، تو حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اس سے کیلنڈر شروع کر لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہم لوگوں کے لیے حادثہ تھی، مصیبت تھی، پریشانی تھی، آپ کا جانا ہمارے لیے بڑا غم اور صدمے کی چیز تھی، لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں، اس سے تو شروع نہیں کر سکتے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کسی نے مشورہ دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ ہجرت سے جو ہے کیلنڈر کا شروع کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ اچھا، میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں سفر کے مہینے میں نکلے اور ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے، تو سفر سے یا ربیع الاول کے مہینے سے ہجرت کا کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ تھا وہ ربیع الاول ہوتا، ربیع الثانی ہوتا، محرم کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کی بھی وضاحت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سفر میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو نیت ہے وہ محرم کے مہینے میں فرما لی تھی، لہٰذا اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے ان مہینوں کے نام بھی آپ یاد رکھیے گا، کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویسے تو 12 مہینوں کے نام آپ سوشل میڈیا پہ جیسے آپ ہمارا یہ سبق سن رہے ہیں، ویسے 12 مہینوں کے نام جو ہے وہ نیٹ پر سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پھر بھی اگر دقت ہے تو مجھ سے کہہ دیجیے گا، ساتھیوں سے کہہ دیجیے گا، مجھ تک پہنچا دیں گے۔ میں 12 مہینوں کے نام لکھ کر باقاعدہ جو ہے کہہ دوں گا، گروپ میں وہ لوگ ڈال دیں گے آپ لوگوں کو تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن قبا پہنچے اور قبا میں قیام فرما کر جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہنچے۔ مسجد نبوی کہہ رہا ہوں مدینہ پہنچے، مسجد نبوی تو ابھی تھی نہیں، مسجد تو بعد میں بنی ہے۔ یہ جو مسجد بنانے کا میں نے کل پرسوں ذکر کیا وہ مسجد قبا ہے جو مدینہ کے باہر 3 میل کے فاصلے پر قبا بستی تھی، اس کے اندر، اور اسی کی فضیلت ہے۔ ابھی مسجد نبوی کا صرف پلاٹ ہے، وہاں مسجد نہیں ہے۔ میں اس کی بھی تاریخ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ کیسے بنی۔ پہلے اس سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن مدینہ پہنچے تو ایک بستی آتی ہے محلہ بنو سالم کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور اس جمعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ میں لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خطبہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو اور آپ لوگ بھی سنیں۔ اور کتنا شاندار خطبہ ہے کہ یہ خطبہ صرف اس دور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ خطبہ جو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، 2-3 منٹ کا، 4 منٹ کا، لیکن آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا زبردست نرالا خطاب ہے اور کیسا زبردست اور شاندار خطاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد، یہ خطبہ جمعے کے بعد ہوا تھا، اب تو خطبہ پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں مدینہ منورہ کے دور کے اندر ہی کی بات ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے نا، عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو جمعے کا بھی ایسا ہی تھا، جمعہ پہلے ہوتا تھا، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا، کچھ کھیتی وغیرہ جو ہے کم ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور باہر جو ہے کوئی شخص سبزی بیچنے والا ہے، کچھ بیچنے والا آ گیا، تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خطبے میں رہیں اور باہر جو ہے وہ سودا جلدی جلدی بک جائے اور ہمیں جو ہے وہ نہ ملے، تو اس پر وہ لوگ جو ہے اٹھ کر کے چلے گئے، اور کچھ لوگ مسجد کے اندر رہے، کچھ لوگ چلے گئے، لہذا وہاں سے یہ حکم ہو گیا کہ اب جمعے کا خطبہ
پہلے ہوا کرے گا. باقی جتنی نمازیں ان کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، استسقاء وغیرہ سب کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اس دن سے جمعے کی خصوصیت ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جو خطبہ تھا اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا کفر نہیں کرتا، بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور، حکمت اور عظمت دے کر کے ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء و رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم صرف نام کا باقی رہ گیا تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا. اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے. پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو روکا، ڈرایا. تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور عظمت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا اور معین مددگار ہے. اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضائے خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح ہے. دنیا میں اس کے لیے باعث و عزت اور شہرت ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجہ محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، اور اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدے کا وفا کرنے والا ہے. اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، فرمایا کہ پس دنیا اور آخرت میں ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو. تحقیق کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تحقیق کہ وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا. اور تحقیق اللہ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور اس کی سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے. اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا اور رضائے خداوندی اور رفع حاجت کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا. اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اس میں کمی نہ کرو اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا رستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جائے. پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اس کی راہ میں کما حق و جہاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے. یعنی مسلمان کا مطلب ہے اپنا مطیع و فرما بردار. بس اس نام کی لاج رکھو. منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہوگا، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے. کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں. بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو. جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفالت کر لے گا. کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ پر حکم نہیں چلا سکتے. اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے مالک نہیں. لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کے فکر میں مت پڑو. اللہ سب کی کفایت کرے گا. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زبردست اور شایان نشان خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سب سے پہلے جمعے میں پہلے ہی دن لوگوں کے سامنے جمعے کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا. کمال کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سن لیا. اس پورے خطبے کے اندر کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم مکے میں رہتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، ان لوگوں نے دین کی دعوت سے روکا، ہمیں مارا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، ہم پریشان ہو گئے، پھر یہاں آ گئے اور ہم بدلہ لیں گے، ہم طاقت حاصل کریں گے. کہیں پر بھی اس بات کا اظہار نہیں ہے.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند اور سب سے بالا ہے۔ آپ نے کہیں بھی ایک جملہ بھی مکے والوں کے بارے میں نہیں کہا، ان کی دشمنی میں نہیں کہا، ان کی برائی میں نہیں کہا، ان کی ہجو میں نہیں کہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات تھی وہ آخرت کے لیے تھی، دین کے لیے تھی۔ آپ کا اپنی ذات سے کسی کا کوئی دشمنی، کوئی پرسنل میٹر ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو ہو تو ہو، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے فارغ ہوئے خطبے سے، تو اچھا مسجد نبوی کا ذکر بعد میں آئے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے اور جس طریقے سے وہ پلاٹ لیا گیا اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس سے پہلے چند چیزیں اس کو سمجھ لیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ پہنچے اور آپ نے وہاں پر اس طریقے سے جمعہ پڑھایا اور اس طریقے سے آپ کا استقبال ہوا جسے میں نے کل بتایا تھا، تو یہودیوں کو ایک طریقے سے جھٹکا لگا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ مدینہ کے اندر بہت پہلے سے سینکڑوں سال سے تھے، اور مدینہ کے اندر رہنا یہ ان کا کوئی اتفاق سے نہیں تھا یہودیوں کا، بلکہ یہودی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کام کو کر رہے تھے، سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے پلاننگ کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہودیوں کی دعوت کی وجہ سے یہودی ہو گئے تھے، وہ یہودی نہیں تھے، بس یہودوں کے دین سے متاثر ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں، انبیاء کے رسائل میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ جو ہے وہ دین کی بات کریں گے اور آخری نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد ہوگی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ نبی کہاں ہوں گے، کہاں پر آ کر کے ہجرت کریں گے، کس جگہ ٹھہریں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، پہلے ہی مدینہ کو پہچان لیا تھا نشانیوں کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں کی معیشت پر، وہاں کی اکانومی پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اور ہوا یہی کہ یہودی مدینہ کے اندر مائنورٹی میں تھے، میجورٹی میں نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے، لیکن وہاں زیادہ تر کھیت ان کے تھے، زیادہ تر کھجور کے باغات ان کے تھے، زیادہ تر مارکیٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں تو ہمارے پاس سارے کنٹرول ہوں، ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں، اور جب وہ آئیں تو بالکل پوری تیاری کے ساتھ ہم ان کے ساتھ لگ جائیں۔ جیسے دجال کے بارے میں ان کی تیاریاں، دجال ابھی آیا نہیں ہے، لیکن دجال کے لیے ان کی تیاریاں بالکل ویسی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کی تیاریاں تھیں۔ وہ بات اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے خاندان میں سے نہ آ کر بنو اسماعیل میں سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس سے ان کی بنیادیں ہل رہی تھی، ان کی جو خاندانی عصبیت تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے، ایک تو نبی ہم میں سے نہیں ہے، اوپر سے بات ہمارے مطلب کی نہیں ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اگرچہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مدینہ کے اندر تھے مائنورٹی میں، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور اوس اور خزرج جو ہے وہ بڑے قبائل تھے، تعداد کے اندر زیادہ تھے۔ اوس اور خزرج بت پرست تھے اور ان کا مذہب زمینی سمجھا جاتا تھا، اور یہ یہودیوں کا مذہب آسمانی سمجھا جاتا تھا۔ آسمانی مذہب ہے بلکہ سمجھا کیا جاتا تھا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں مارکیٹ پر اور باغات پر اور کھیتوں پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی تھوڑے ہونے کی وجہ سے، تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ان کو دبا نہیں سکے، اوس اور خزرج کو، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے۔ اور یہ یہودیوں کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ تعداد کے اعتبار سے کم رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے، وہ یہ کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود دنیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور دنیا کی آبادی کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیا جائے، اور دنیا کی معیشت کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیا جائے، اور کیسے اس کو اپنی انگلیوں پر نچایا جائے۔ آپ دیکھ لیں بینکنگ سسٹم، ہالی ووڈ بالی ووڈ سسٹم، سارا کا سارا آج، اور جو بھی ریئلٹی شوز ہمیں آتے نظر، اور جو بھی چیزیں آرگنائزیشن، جتنی بھی چیزیں آرگنائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کرکٹ ٹیمز ہوں، جو بھی ہو، اس کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہودی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو اس کا بڑا سلیقہ ہے اور سینکڑوں سالوں کا تجربہ ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ان کو چھوٹا ہونے کا، کم ہونے کا اس کا، کیونکہ یہودی جو ہے نا خاندانی مذہب ہے، یہودی صرف پیدا ہوتا ہے، یہودی مذہب میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کل کو یہ جا کر کے کہے کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، تو یہ لوگ لیتے نہیں ہیں اس کو اپنے مذہب کے اندر، کہتے ہیں ہمارے یہاں صرف یہودی پیدا ہو سکتا ہے، یہودی کسی مذہب میں آ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجائے اس کے کہ سینکڑوں سالوں سے ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ایمان لانے کے بجائے آپ کا انکار کر دیا۔ کیسے ان لوگوں نے انکار کیا اور کیا اسباب بنے اور کیا معاملات بنے، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر کروں گا کہ کیسے یہودیوں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا ذکر کروں گا کہ کیسے عیسائیوں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کر دیا۔ یہودی اور عیسائی کیونکہ یہ دونوں آسمانی مذاہب ہیں، تو ان دونوں کا میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد واپس پھر اپنی سیرت پر ہم لوٹیں گے۔
مسجد نبوی کی تعمیر کے اوپر، اس پر پھر بات ہوگی۔ پہلے ان دونوں چیزوں کو بیچ میں کیونکہ آ گئی ہیں، ان کا سمجھ لینا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے سبھی نے انکار کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے نصیب میں، جن کے مقدر میں ایمان تھا، ایمان کی دولت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ قبول کیا۔ تو انشاءاللہ یہ اگلی نشست ہوگی، اور اب یہ جو اگلی نشست ہوگی ہماری، یہ کل نہیں ہوگی، یہ ہوگی ہفتے کو۔ دیکھیے ہم ہفتے یعنی کہ اتوار کو چھٹی کرتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہماری تاریخ کی کلاس ہوتی تھی۔ اب تاریخ کی کلاس کا جو دن ہے وہ اتوار سے بدل کر جمعہ کر دیا، تو جمعے کے دن ہماری تاریخ کی کلاس ہوگی اور ہمیں بھی راحت ہوگی، کیونکہ جمعے کے دن ہماری بھی جمعے کی کچھ آپ سمجھتے ہیں مسجد کی ذمہ داری ہے، وہاں پر بیان ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں سنگم وہار محلے میں اصلاح معاشرہ کا جو اس کی تقریب ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، تو وہ ذمہ داری بھی پھر الگ سے ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ تو لہٰذا یہ 2-3 ذمہ داریاں جمعے کے دن ہوتی ہیں، تو اس میں کلاس بھی ہوتی تھی، تو ہمارے اوپر بڑا جو ہے بار اڑتا تھا، میری ٹیم کے اوپر، میرے اوپر۔ تو لہٰذا یہ ہوا کہ بھائی سنڈے کو ہم فری ہوتے ہیں، سنڈے کو ہم سیرت کلاس کر لیا کریں گے، اور تاریخ کی جو کلاس ہے وہ سنڈے سے بدل کر ہم نے کل کے دن رکھ لی۔ تو انشاءاللہ سیرت کلاس اب سیٹرڈے کو ہوگی، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے تاریخ کی کلاس آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔